سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں کون سب سے زیادہ باعزت اور معزز ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام۔ صحیح بخاری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ معزز اور بزرگ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے، اللہ کے نبی کے پوتے اور خلیل اللہ کے پڑپوتے ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے لیے اتنا روئے کہ مٹی گیلی ہو گئی؟ جواب: قبر کے لیے۔ مفہوم حدیث: اے لوگوں، اس دن یعنی قبر کے دن کے لیے تیاری کرو۔ البراء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ لوگ ایک کھودی جانے والی قبر کے پاس جمع ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں اپنے صحابہ کے آگے تیز تیز چلتے ہوئے قبر تک پہنچے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا تاکہ میں دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سے مٹی تر ہو گئی۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے بھائیو، اس دن کے لیے تیاری کرو۔ سوال: ایک بار ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم العصرین کی حفاظت کرتے رہنا۔ العصرین کیا ہے؟ جواب: فجر اور عصر کی نماز۔ ابو داؤد سے روایت ہے، حدیث نمبر 428۔ فضالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو باتیں سکھائیں، ان میں یہ بات تھی کہ پانچوں نماز کی حفاظت کرنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ ایسے وقت ہیں جن میں مجھے بہت کام ہوتے ہیں، آپ مجھے ایسا جامع کام کرنے کا حکم دیجئے کہ میں اس کو کروں تو وہ مجھے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصرین کی حفاظت کرو۔ عصرین کا لفظ ہماری زبان میں عام نہیں تھا، اس لیے میں نے پوچھا، العصرین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نماز، ایک سورج نکلنے سے پہلے فجر اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے عصر، یعنی ان دونوں نمازوں کا وقت پر ادا کرتے رہو۔ سوال: وہ کون ہے جس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرنے والوں کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1491۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی تو وہ ایسا ہے جیسا کہ آدھی رات تک نماز پڑھتا رہا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کی وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ سوال: کون سے گناہ کے لیے فرمایا گیا ہے، اس نے اپنے منہ کے سبب دوزخ میں اپنی جگہ بنا لی؟ جواب: جھوٹی قسم کھانے والا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس شخص نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی تو اس نے اپنے منہ کے ذریعے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا۔ سوال: اپنے مسلمان بھائی سے کتنے سال تک ناراض ہو کر بات چیت بند کر دینا ایسا ہے جیسے کہ اس کا خون کر دیا؟ جواب: 1 سال۔ ابو داؤد سے روایت ہے، حدیث نمبر 1483۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کو 1 سال تک قطع تعلق کرتے ہوئے چھوڑ دیا، یعنی اس سے بات چیت بند کر دی، تو وہ ایسا ہے جس نے اس کا خون بہا دیا۔ سوال: جنت میں ایسے کتنے باغ ہیں جس میں سب کچھ چاندی کا ہے؟ جواب: 2۔ ترمذی سے روایت ہے، حدیث نمبر 2528۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 ایسے باغ ہیں کہ جن کے برتن اور ان کی تمام چیزیں چاندی کی ہیں، اور 2 ایسے باغ ہیں جن کے برتن اور جس کی تمام چیزیں سونے کی ہیں۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے کے لیے فرمایا گیا کہ دوزخ میں اپنی جگہ ڈھونڈے؟ جواب: جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 110۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر فقیری کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے؟ جواب: لوگوں سے مانگنا شروع کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان خود پر سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آدمی رسی لے کر پہاڑوں میں چلا جائے اور اپنی کمر پر لکڑیوں کا گٹھا لے کر آئے اور اس کو بیچ کر کھانا کھائے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا رہے اور پھر اس کو دیا جائے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت سے پہلے کچھ صحاباؤں کو وہاں بھیج دیا تھا، ان صحاباؤں کو نماز وہاں کون پڑھاتا تھا؟ جواب: سالم رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 692۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پہلے مہاجرین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے بھی پہلے قباء کے مقام العزبہ میں پہنچے تھے تو ان کی امامت ابو حذیفہ کے غلام سالم رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے اور ان کو قرآن مجید سب سے زیادہ یاد تھا۔